کیا بات ہو سکتی ہے یا ہوگی جو یہ دو ڈیولپمنٹس ہیں جن کا ذکر ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کیا ڈاکٹر مائی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ برس صاحب. اس طرح ہے کہ جنرلی اسپیکنگ جتنا مرضی بڑا پرابلم ہو اس کی جو سلوشن ہے وہ مذاکرات پہ ہے, مذاکرات سے باہر نہیں ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ ہسٹری اگر آپ دیکھیں تو چاہے وہ پولیٹیکل ہو یا نان پولیٹیکل ایشوز ہوں, جیسے مرضی ایشوز ہوں, سیریس ہوں یا جیسے بھی ہوں, اینڈنگ اس کی مذاکرات میں ہوتی ہے اور سٹیبلٹی اس کی مذاکرات میں ہوتی ہے. ابھی دیر آر سرٹن فیکٹس آف لائف. ایک بہت بڑا فیکٹ یہ ہے کہ ایز آف ٹوڈے پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت, اور ایز آف ٹوڈے جب تک اگلے الیکشنز اس کو جھٹلا نہ دے یا اس کو ویریفائی نہ کر لے فردر, پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت ہے, پاکستان کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ کیا آپ پاکستان تحریک انصاف کو مائنس کر کے آگے یہ ملک جا سکتا ہے؟ میرا سوچنا یہ ہے کہ یہ کبھی ملک آگے نہیں جائے گا, کیونکہ ایک بہت بڑے حصے کو آپ ڈس انفرنچائز کر لیں گے تو وہ اس سے ایک انسٹیبلٹی آئے گی, سٹیبلٹی نہیں آئے گی. اس سٹیبلٹی کو لانے کے لیے آپ اس کو مذاکرات کا لفظ کہنا چاہتے ہیں, آپ اس کو جو مرضی کر لیں, لیکن دا فیکٹ از کہ پاکستان تحریک انصاف کو بیلٹ پیپر پہ ہونا لازم ہے. پاکستان تحریک انصاف کا الیکشنز میں ایکول اپرچونٹی ملنا لازم ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 21 اکتوبر کو آپ لاہور میں ایک جماعت کو تو آپ جلسے کی اجازت دے دیں, دوسری جماعت کو بھی آپ جلسے کی اجازت دے دیں, کارنر میٹنگز کی اجازت دیتے, 70 چھوٹے چھوٹے میٹنگز اجازت, لیکن اگر تحریک انصاف کے کارکن کسی جگہ اکٹھے ہونے چاہتے ہیں تو آپ سیکیورٹی کے نام پہ ان کو اجازت نہ دیں. یہ چیز نہیں ہو سکتی اور یہ ہونی نہیں چاہیے. اس سے آپ اس ملک کے لیے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر کم ہوتا جا رہا ہے اور تیل کم ہو رہا ہے, تو یہ یاد رکھیں یہ سمٹمز ہیں, اور اگر سمٹمز اچھی طرف جا رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ جو پرابلم ہے اس کو ٹریٹ کریں, اور وہ ٹریٹمنٹ یہی ہوگی کہ ملک میں جو اصل پرابلم ہے وہ ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی. آپ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو سٹیبلائز کریں, اور اس کے لیے بعض دفعہ ڈاکٹر کو ذرا بڑا دل کر کے, ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کو آپ سرجری سے کریں, آپ تھوڑا سا ٹریٹمنٹ کرا کے دیکھیں. بعض دفعہ سمپل ٹینڈر لونگ کیئر سے بھی مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. بعض دفعہ خالی آپ اس کو سائیکولوجیکلی اس کو آپ کاؤنسل کرتے ہیں, اس سے بھی انسان ٹھیک ہو جاتا ہے. کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ سوچ کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. آپ نے ان ساری چیزوں کو لے کر ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری آپ نے اس کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے, اور اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو نقصان اسی ملک کا ہوگا, اور ہم سب اسی جہاز میں ہیں اور یہی جہاز ڈوبے گا. اور اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس جہاز میں صرف مزے اڑانے کے لیے آتے ہیں, وہ رہتے کئی اور ہیں. ان کا کھانا پینا, رہنا, اوڑھنا, بچھوڑنا, صحت وحت, ہسپتال, ٹریٹمنٹ سب کسی اور جگہ پر ہے. وہ ادھر صرف حکمرانی کے لیے آنا چاہتے ہیں, باقی ان کا اس ملک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. سوال سن لیجئے, میرا سوال سن لیجئے. آپ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو مائنس کرنا کوئی حل نہیں ہے. آپ نے کہا کہ اگر بیلٹ پہ پاکستان تحریک انصاف کو جگہ نہیں ملے گی تو یہ بھی پاسبل نہیں ہے کیونکہ اس کا بیلٹ پر ہونا لازم ہے. تو یہ جو اب آپ بات کر رہے ہیں کہ بعض اوقات مریض جو ہے وہ کچھ تھوڑے بہت ٹریٹمنٹ سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب مریض ایک اپنی بھی ول ہوتی ہے نا ٹھیک ہونے کے لیے تیار ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ بات ہے کہ جس ڈاکٹر کا انتخاب اس بار کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے, پہلے بھی خیر وہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی مجھے لگ رہے ہیں, کیونکہ جو لوگ گئے ہیں ملاقات کرنے کے لیے اور ریکویسٹ کی ہے ڈاکٹر عارف الوی سے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی مذاکرات کرے اور معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جائیں, تو وہ انہی سے کہا ہے نا. تو کیا ڈاکٹر عارف الوی ان دی گیون سرکمسٹانسز جو مسٹرسٹ اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی فضا ہے پچھلے کئی مہینوں کی, اس میں کوئی آپ کے خیال میں کوئی اہم کردار ادا کر پائیں گے, اس مسٹرسٹ کو ختم کر پائیں گے اور یہ بات آگے چل سکے گی؟
دیکھیے میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ میں جو پریزیڈنٹ صاحب ہے نا، اب پریزیڈنٹ صاحب ایک آئینی عہدہ ہے، اور اس لحاظ سے ان کے پاس بعض ایسے مواقع ہیں کہ جو استعمال کر کے وہ اس کو ڈیفیوز کر سکتے ہیں۔ اب اس میں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں یہاں پہ ہر طرف سے دیکھنا پڑے گا، پولیٹیکل پارٹیز ہے ان کو بھی دیکھنا پڑے گا، اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم لوگوں نے آج تک اور ہر ایک نے یہ کیا ہے، میں ایک ہی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر ایک کو میں اس میں سب کو شامل کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے آج تک سبق نہیں سیکھا، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک ہم آگے نہیں بڑھے۔ ہم آگے اسی لیے نہیں بڑھے کہ ہم نے سبق نہیں سیکھا۔ اگر ہم نے سبق سیکھا ہوتا تو ہم وہی غلطیاں ریپیٹ نہ کرتے۔ ہم ایز اے پولیٹیکل پارٹیز ہم ایک دوسرے کی نفرت میں اتنے آگے نہ نکل جاتے کہ ہم لوگ پالیٹکس کو ہی خراب کر دیتے۔ آج کل پالیٹکس کا نام اتنا بدنام ہے، جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ تم برا کام نہ کرو، ہم کہتے ہیں تم پالیٹکس نہ کرو۔ حالانکہ میری نظر میں پالیٹکس تو ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ پالیٹکس تو ان غریبوں کے لیے آپ نے کام کرنا ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ میں نے کہا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نفرت میں اتنی آگے نہ نکل جائیں اور سبق نہیں سیکھا، لیکن یہ تو آپ لوگوں پہ تنقید ہوتی رہی ہے نا ماضی میں، کیونکہ کہ جی آپ ہاتھ میں لانے کے بھی روادار نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں بات بھی نہیں ہو سکتی، بیٹھ بھی نہیں سکتے، اور شدید قسم کا ایک موقف اختیار کیے ہوئے ہیں آج۔ یعنی کہ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو موقف تھا وہ غلط تھا، بات ہونی چاہیے۔ دیکھیں اس طرح ہے کہ اگر آپ دیکھیں جو ہم لوگ جب ہم لوگ پاکستان کی پالیٹکس کی بات کرتے تو ہم سب سے گندا ٹائم جو پاکستان کی پالیٹکس ہے، جب ہم اس کا ریفرنس دیتے ہیں تو ہم 80 اور 90 کی دہائی کا دیتے ہیں۔ اس میں تو پاکستان تحریک انصاف نہیں تھی نا۔ پاکستان تحریک انصاف آئی ہے، کیا ہم نے غلطیاں کی ہیں؟ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بھی غلطیاں کی ہیں، میں تو اس کو ڈینائی نہیں کر رہا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو تھوڑا سا ذرا زیادہ ایک جو پولیٹیکل ایٹموسفیئر کو ذرا زیادہ اس کو فروغ دینا چاہیے تھا، اس طرف تھوڑا سا زیادہ مائل ہونا چاہیے تھا۔ میں یہ بالکل مانتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا اس طرف ہونا چاہیے تھا۔ ہمارا تھوڑا سا سیف سٹانس تھا، ٹھیک ہے۔ اس میں میرا زیادہ جو پرابلم ہے نا، میرا زیادہ ان سارے جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے جو ایڈوائزرز تھے، میں ان سے پوچھتا ہوتا ہوں کہ آپ کو تو چاہیے تھا کہ یہ ایڈوائز کرتے۔ دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب 10 بندے ایک ایڈوائز کر رہے ہو اور 4 بندے دوسرے ایڈوائز کر رہے ہو، تو وہ آدمی خود بخود مائل ہو جاتا ہے، اور یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے۔ یہ کلیکٹیو وزڈم اسے ہی کہتے ہیں کہ جب آپ مل کے ایک ڈیسیژن لے رہے ہو تو اس میں ایک بندے کی بات نہیں ہوتی۔ ہاں ڈیسیژن میکر وہ ہوتا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، بک سٹاپس ود ہم، لیکن یہ پورے کی پوری ایک ٹیم ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ٹیم جیتتی ہے، ٹیم ہارتی ہے۔